شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم والہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا۔ قرآن کریم 13واں پارہ سورہ ابراہیم، رکوع نمبر ہے 18 اور آیت نمبر ہے 31۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ کا فرمان عالی شان ہے، قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال۔ قرآن کریم کی اس آیت مقدسہ کا مطلب یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم آپ میرے ان بندوں سے فرما دیجئے، قل آپ کہہ دیجئے، لعبادی الذین آمنوا میرے ان بندوں سے جو ایمان لے کر کے آئے۔ اللہ کہہ رہا ہے اپنے نبی سے کہ میرے ان بندوں سے جو ایمان لے کے آئے ان سے کہہ دیجئے، کیا کہیں؟ یقیم الصلاۃ، نماز قائم رکھیں۔ اللہ نے کہا مسلمانوں سے کہہ دیجئے کہ یقیم الصلاۃ، نماز قائم رکھیں، وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً اور ہمارے دیے میں سے کچھ ہماری راہ میں چھپے اور ظاہر خرچ کریں۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو مصطفیٰ کریم کے ذریعے سے 2 پیغام دیا۔ ایک پیغام ہے نمازوں کی پابندی کرنا، دوسرا پیغام ہے خدا نے جو رزق دیا ہے بندوں کو، اللہ ہی نے دیا ہے۔ فرماتا اللہ تعالیٰ کہ ہم نے جو تم کو روزی دیا ہے نا، کچھ چھپ کر کے کچھ ظاہر کر کے، یعنی کچھ فرض ادا کرو زکوٰۃ کے نام پر، کچھ نفل ادا کر لو، زکوٰۃ دینا ہو تو دکھا کر کے دو، نفلی صدقات کرنا ہو تو کسی کو پتہ نہ لگے، تم جانے تمہارا خدا جانے، یعنی دکھاوے کے طور پر نہ دو۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہمارے دیے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو۔ 2 پیغام ہے نا، ایک ہے نماز پڑھنا اور ایک ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ 2 پیغام ہیں۔ یہ پیغام کس کو ہے؟ ذرا بولے، مسلمانوں کو ہے نا مسلمانوں، لیکن کتنے مسلمان خدا کے اس پیغام پہ عمل کرتے ہیں؟ کتنے مسلمان عمل کرتے ہیں؟ اگر ہمیں دنیا کا کوئی آدمی پیغام دے تو ہم اس کو تو سمجھتے ہیں یہ اللہ کا پیغام ہے نا، اور وہ مسلمانوں کے لیے خاص ہے۔ اللہ نے کہا لعبادی الذین آمنوا، یہ میرے ان بندوں کو پیغام ہے جو مسلمان ہے۔ یہ رب کا پیغام خاص مسلمانوں کے لیے ہے۔ کتنے مسلمانوں کو خدا کا پیغام یاد ہے؟ کتنے مسلمان یہ سب سمجھتے ہیں کہ مجھ کو دین پہ عمل کرنا ہے؟ 80% مسلمان کلمہ پڑھ لیا، سمجھتا ہے کہ ہم فری ہو گئے، کچھ نہیں کرنا ہے۔ دل کی باتوں کو تو ہر کوئی مانتا، نفسانی خواہشات پہ تو اکثر لوگ دوڑ پڑتے ہیں۔ بیوی بلا لے، بچہ بلا لے، رشتہ دار بلائے اور کچھ فائدہ دکھا دے، اپنے فائدے جو اس کو سمجھ میں آتا ہے یہ میرا فائدہ ہے، اس فائدے کو پانے کے لیے لبیک کہہ کر کے بندہ رات کو دوڑتا ہے۔ آدھی رات کو بلا لے، تم کو 1000 روپے ملے گا، آ جاؤ، تو بندہ دین قربان کر کے چلا جاتا۔ تو کیا آپ سمجھتے، ہم سمجھتے کہ نماز پڑھنے سے فائدہ نہیں ہوگا؟ خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا؟ صرف پیسہ کمانے سے ہی فائدہ ہوگا کیا؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ جہاں 500 ملے، 1000 ملے، فائدہ ہے، بس چلو۔ لیکن خدا نے کہا کہ کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو، تو کیا خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا؟ کچھ نہیں ملے گا۔ دنیا کے لوگ کہیں یہاں کہ 1 گھنٹہ محنت کرو تمہیں کچھ ملے گا، تو بندہ جاتا ہے۔ لیکن رب نے کہا نا کہ نماز پڑھو، ہماری راہ میں کچھ خرچ کرو، تو کیا نماز پڑھنے سے کچھ نہیں ملے گا؟ یہ تو سب جانتے ہیں بہت ملے گا۔ نماز پڑھنے سے جنت ملے گی، نماز پڑھنے سے عذاب قبر سے بچے گا، بے شمار فائدہ ہے۔ لیکن پھر بھی کتنے مسلمان عمل کرتے ہیں؟ ہر مسلمان جانتا ہے
تمام مسلمانوں کا ایمان ہے کہ خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے کچھ نہ کچھ ملے گا ضرور. کتنے خرچے کرتے ہیں؟ کتنے لوگوں نے دل بڑا کیا ہے خدا کی راہ میں خرچہ کرنے کے لیے؟ کچھ نہیں، ہم سب سنتے ہیں. ایمان ہے ایسا ہوگا، عمل کہاں ہے؟ ہر بندے کا ایمان ہے کہ خدا راضی ہوگا تو بخشش ہوگی، پر کتنے خدا کو راضی کرنے کا کام کرتے ہیں؟ ہر بندہ یہ جانتا ہے کہ گناہ کرنے سے خدا ناراض ہوتا ہے. کتنوں نے گناہوں سے بچنے کی کوشش کی ہے؟ یہ تو دنیا جانتی ہے، ہر کوئی جانتا ہے. یہ کوئی آج وہ اندھیرے میں رہنے والی زندگی یا دنیا نہیں ہے. یہ تو آج دن کے اجالے کی طرح لوگ سمجھتے ہیں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، مگر پھر بھی ہم میں بہت لوگ آنکھیں بند کر کے غلط راستے پہ چلنا ہی چلنا. اللہ فرماتا قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال. اللہ فرماتا مصطفیٰ ان مسلمانوں کو، میرے ان بندوں کو جو کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ایمان والے، ان کو پیغام دے نماز قائم رکھے، ہمارے دیے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرے، چھپی اور ظاہر، اس دن کے آنے سے پہلے. من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، اس دن کے آنے سے پہلے جس میں نہ کوئی سودا ہے نہ کوئی یارانہ. اس دن کے آنے سے پہلے جس میں کوئی سودا نہیں اور نہ کوئی یارانہ، یعنی قیامت کے دن کے آنے سے پہلے جس میں کوئی سودا نہیں ہے کہ بندہ خرید کے یا بیچ کے کچھ لے لے، پیسے دے کے کسی سے نیکیاں خرید لے. قیامت میں ہوگا ایسا کیا کہ لاکھ روپیہ دیا 10 نیکی دے دو؟ قیامت میں ایسا ہوگا؟ نہیں ہوگا. آج ہے رائے خدا میں 100 روپے دو، خدا تم کو نیکی عطا کرے گا، لیکن قیامت میں نہیں ہوگا یہ سب کہ کوئی پیسہ دے کے نیکی خرید لو، پیسہ دے کے ثواب خرید لو. قیامت میں نہیں ہوگا. رب نے کہا اس دن کے آنے سے پہلے جس میں نہ کوئی سودا ہے نہ خرید و فروخت ہے نہ اس میں کوئی دوستی کوئی یارانہ ہے، یعنی قیامت کے دن دنیاوی دوستی بھی کام نہیں آئے گی. ہاں جو خالص خدا کی رضا کے لیے دنیا میں کوئی مسلمان کسی مسلمان سے دوستی کرتا ہے، یہ دوستی قیامت میں کام آئے گی. یعنی ہم اعلیٰ حضرت سے دوستی کرتے ہیں دیکھے نہیں مگر خدا کے لیے، غریب نواز سے دوستی کرتے ہیں ان کو دیکھ کے نہیں مگر خدا کے لیے ان سے محبت کرتے ہیں، غوث اعظم کو دیکھ کے نہیں مگر خدا کے لیے غوث پاک سے محبت کرتے ہیں، ان سے دوستی کرتے ہیں. تو یہ دوستی قیامت میں کام تو آئے گی، مگر یہ دنیاوی دوستی خدا کے لیے نہ اپنے نفس کے لیے ہو، یہ دوستی قیامت میں کام نہیں آئے گی. آج کتنے جوان لوگ ہوں گے نا جو فری فائر کھیلنے کے لیے دوستوں کے پاس بیٹھتے ہوں گے، ان جوانوں کو یہاں بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے. کتنے لوگ جا کے محلے کے 4 راستے میں بیٹھیں گے، دنیا کی فضول باتیں بکواس بازیاں کریں گے، پر ان کو محفل میں بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے. کتنے لوگ رات کو 11 بجے تک دوستوں کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں، دین کی محفل میں بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہوتا ہے. یعنی فضول میں 5 گھنٹہ برباد کرنے کے لیے وقت ہے ان کے پاس، لیکن 20 منٹ 25 منٹ ثواب کمانے کے لیے بیٹھنے کا ٹائم نہیں. یہ بیوقوفی نے تو کیا ہے، اسی کے پاس 5 گھنٹہ بکواس بازی کرنے کے لیے وقت ہے، لیکن ثواب کمانے کے لیے 20 منٹ نہیں ہوتا ان کے پاس. جو لوگ اپنے نفسانی خواہشات سے دوستی کرتے ہیں، نفس کے لیے دوستی کرتے ہیں، اپنی ذات کے لیے دوستی کرتے ہیں، خدا کے لیے نہیں. اللہ فرماتا قیامت کے لیے دوستی کام نہیں آئے گی. یعنی قیامت کے دن نہ سودا ہوگا نہ اس قسم کی دوستیاں کام آئے گی. آج کتنے لوگ ہیں دوستی بد مذہبوں کے ساتھ کر کے بیٹھے ہیں، کتنے لوگوں کی دوستی ہے جو خدا کے دشمن کے ساتھ دوستی کر کے بیٹھے ہیں. وہ کیا سمجھتے یہ دوستی قیامت میں کام آئے گی؟ نہیں، یہ دوستی وبال جان وبال ایمان ہے. قیامت میں یہ دوستیاں نقصان دہ ہوگی، ایسی دوستی قیامت میں کام نہیں آئے گی. رب فرماتا ہے من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال. مصطفیٰ کریم ان مسلمانوں کو پیغام دو
کہ دنیا میں زندگی ہے تو نماز کی پابندی کرو. رب نے مال دیا ہے، پیسہ دیا ہے، دولتیں دی ہے، تو ان دولتوں کو، ان مالوں کو کچھ خدا کی راہ میں خرچ کرو. کبھی چھپ کر کے یعنی بغیر دکھا کر کے، کبھی زکوٰۃ کے نام پر لوگ دیکھے تو دیکھے دکھا کر کے، کبھی ظاہر میں، کبھی چھپ کر کے خدا کی راہ میں خرچ کرو قیامت کے آنے سے پہلے پہلے. اس لیے کہ پھر قیامت میں نہ خرچہ کر پاؤ گے نہ وہاں دوستی کسی طرح کی کام ہے. اللہ کا پیغام ہے، لیکن افسوس ہے کہ ہم صرف سن سکتے ہیں. عمل ہم میں کتنے کرتے ہوں گے یہ ساری دنیا جانتی ہے، ہم خود بھی جانتے ہیں. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا بلکہ اللہ بڑھا کے دیتا ہے. کیسے؟ قرآن کریم دوسرا پارہ سورۃ البقرہ رکو نمبر 16 آیت نمبر 245. اللہ رب العالمین کا فرمان عالی شان ہے. یہ قرآن ہے، کیونکہ ہوا میں تیر نہیں مارتا ہوں میں، تو آیت اس لیے بتا دوں یہ آیت نمبر تاکہ آپ بھی جا کے کبھی پڑھو قرآن اور دیکھو کہ یہ مولانا صاحب جو بیان کرتے ہیں غلط ہے کہ صحیح ہے. کبھی پڑھیے، آ کے کھول کے دیکھیے. آیت نمبر 245 سورہ بقرہ کی رکو نمبر 16 کی ہے. اللہ فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون. یہ قرآن ہے نا، یہ میری آپ کی بولی نہیں ہے، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، یہ رب نے کہا ہے. کیا پیغام ہے؟ اللہ فرماتا من ہے کوئی، من کون، من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے، ہے کوئی اللہ کو جو قرض حسن دے. قرضہ سمجھتے نا کسی کو ادھار دینا. کوئی ہے اللہ کا بندہ جو خدا کو ادھار دے؟ قرض حسن ہے. قرض دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہے قرض سود اور ایک ہے قرض حسن. قرض سودی لوگوں کو دیا 100 روپیہ اور 2 دن کے بعد لے گا 220 روپئے، 120 روپیہ. کسی کو 1,00,000 روپے دے دیا، یہ بھی قرضہ ہے، مگر 1 مہینے کے بعد 1,00,000 2,000 1,20,000 روپے لے گا. یہ سود ہے بھئی، یہ حرام ہے. میں بتاؤں گا آپ قرآن کریم کی آیتوں کو پروف کر کے کہ جو لوگ سود کا قرض کرتے ہیں ان کے لیے نقصان کتنا بڑا ہے. یہ قرض سود کا نہیں، یہ قرض حسن ہے. یہ قرض ہاں میرے یارو عمل کیجئے گا، آج نہیں نا، سنیے گا. حدیث شریف میں آتا جو بندہ 1 پیسہ حرام کا کھاتا ہے 40 دن تک اس کی کوئی عبادت خدا کے بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی. دعا تو دور کی بات ہے، دعائیں تو دور کے بعد 1 حرام کا پیسہ، چاہے سود کا ہو، بیاج کا ہو، لوٹ کر کے ہو، کسی کا حق مار کے ہو، کوئی بھی طریقے سے ہو، حرام کا 1 پیسہ کھانے والا وہ منحوس انسان ہے جن کی کوئی بھی عبادت 40 دن تک خدا کے بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی. حوالہ مکاشف القلوب میں امام غزالی نے حدیثوں کو پیش کیا ہے. جو بندہ 1 درہم سود کا کھاتا ہے گویا وہ اپنی ماں سے 36 بار زنا کا گناہ کرتا ہے. اب کیا سمجھتے ہیں؟ قرآن کریم کی 3 پارے میں ہے کہ جو بندہ سود کھاتا ہے بند نہیں کرتا. اللہ فرماتا ہے کہ سود کھانے والا اگر سود کھانا نہ چھوڑے تو پھر وہ تیار ہو جائے خدا سے لڑائی کرنے کے لیے. یہ قرآن میں ہے. میں آپ کو آیتیں پڑھ کے دکھاؤں گا 2-4 دن کے بعد کہ سود کھانے کا وبال کتنا بڑا ہے. بھئی آدمی سود کا کاروبار کرے، کچھ بھی کرے، سونا تھوڑی کھاتا ہے، کوئی چاندی کھاتا ہے کیا؟ ذرا بولے نا آپ لوگ پوچھے سے، کوئی سونا کھاتا ہے، چاندی کھاتا ہے، پیسہ کھاتا ہے؟ آخر کھانا ہی کھاتا ہے. وہی 2 روٹی کھائے گا، دال روٹی. کیا کھائے گا؟ وہی دال روٹی کھائے گا، وہی دال گوشت کھائے گا، ہائے سے گوشت منڈا کھائے گا. یہی نا، گوشت منڈا غریب بھی کھا لیتا ہے، دال روٹی غریب بھی کھاتا ہے. کتنا بھی سودی کاروبار، بیاج کا کاروبار، ہم حرام کا کاروبار کریں لیکن کوئی پیسہ نہیں کھاتا. کوئی پیسہ، کوئی پھول پہ نہیں سوتا، کوئی پیسے پہ بچھا کر کے پیسوں کا گدا بنا کے نہیں سوتا. اگر گدا بنا کے سوئے گا بھی تو کیا، نیند تو نیچے بھی آتی، نیند تو چٹائی پہ بھی آتی، نیند تو مٹی پہ بھی آتی ہے، زمین پہ بھی آتی ہے، نیند بستر پہ بھی آتی ہے، سب پہ آتی ہے. لیکن یہ حرام کی کمائی کر کے آخرت میں کانٹے کا بستر بناتا ہے. قبر میں وہ جو مٹی ملے گی سب کو نا، جو لوگ سودی کاروبار کر کے مر جاتے توبہ نہیں کرتے ان کے لیے قبر کی مٹی نہیں بلکہ کانٹوں کا بچھونا ہوتا ہے.
جہنم کی آگ کا بچھو نہ ہوگا ان کے لیے۔ اور نبی نے کہا کہ جس کا فرمان ہے، نبی کا فرمان کہ جو بندہ حرام کھاتا ہے وہ کھانا نہیں بلکہ جہنم کی آگ کو اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ نبی کا فرمان ہے عالی شان۔ یہ سنیں گے تو کبھی نہ کبھی عمل بھی کریں گے، سنیں گے نہیں تو عمل کہاں سے کریں گے؟ جب سیکھیں گے تو عمل کہاں سے کریں گے؟ سیکھیں کبھی نہ کبھی کام تو آئے گا۔ بے ہنر کبھی نہ کبھی کام آتا ہے۔ آپ سیکھ لیجئے سلائی کا کام، موبائل کا کام، یا ڈرائیونگ سیکھ لیجئے، کبھی وقت پڑے گا تو یہ ہنر کام آئے گا۔ ایسے ہی علم سیکھ لیجئے۔ آج نفس آپ کو عمل کرنے نہیں دیتا ہے، لیکن جس دن آپ کو احساس ہوگا توبہ کریں گے تو عمل کریں گے۔ لیکن جانیں گے تب نا، جس کو پتہ ہی نہیں کہ حرام کا نقصان کیا ہے وہ کیا عمل کرے گا حرام سے بچنے کے لیے؟ اس لیے سیکھ لیجئے۔ نماز وہی پڑھے گا جس کو جو سیکھے گا، زکوٰۃ وہی دے گا جو جانے گا، حج وہی کرے گا جس کو علم ہوگا، لیکن جس کو علم نہیں وہ کچھ نہیں کر پائے گا۔ اللہ فرماتا ہے ما ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ قرض حسن کسے کہتے ہیں؟ کہ بندہ دے دے قرضہ دے دے اور بندے جس کو دیا ہے اسی کے سہولت کے مطابق وصول کرے۔ قرض دے دے، جب ہوگا تب دینا، نہیں ہوگا اللہ معاف کر دے۔ یہ ہے قرض حسن، یہ ہے قرض حسن، جب ہوگا تب دینا۔ یہ نہیں کہ 100 دیا تو 105 دے دو، یہ تو نقصان ہے۔ یہ قرض حسن ہے۔ اللہ فرماتا ہے کوئی دنیا میں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، جو خدا کو قرض حسن دے۔ کوئی دے سکتا ہے خدا کو قرض؟ دنیا میں کوئی مائے کے لال میں طاقت ہے جو خدا کو قرض دے سکے؟ لیکن رب نے تو کہا ہے کوئی جو خدا کو قرض دے؟ خدا قرض مانگ رہا ہے کوئی دے خدا کو قرض حسن۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ اللہ کے راہ میں کوئی خرچ کرنے والا ہے۔ قرض اس لیے کہا کہ جس طرح سے ہم کسی کو قرضہ دیتے امید ہوتی کہ وہ لوٹا کے دے گا، یہی امید ہوتی ہے نا بھئی آدمی کسی کو دیتا قرضہ تو امید کر کے لوٹائے گا، آج نہیں تو کل سے یہ ختم نہیں ہوگا، یہی سوچ کے دیتا ہے۔ بس مثال یہی کہ ہے کوئی جو خدا کو دے، خدا کے راہ میں خرچ کرے۔ قرض اس لیے کہا کہ یقین رکھو اگر خدا کو دو گے تو ختم نہیں ہوگا، خدا تم کو دونا 30 گنا 40 گنا بلکہ 700 گنا کر کے تم کو لوٹا کر کے عطا فرمائے گا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، خدا فرماتا ہے فیضاعف له اضعافا کثیرا، ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے تو اللہ اس کو بہت گنا بڑھا کے دے۔ یہ رب نے خود کہا فیضاعف له اضعافا کثیرا، اللہ اس کو مزید ان قرضوں کا خوب کتنا دے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ اللہ بہت گنا بڑھا کر کے دے۔ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، اور اللہ ہی کشائش کرتا ہے اور تنگی کرتا ہے اور تم کو اسی کی طرف پھرنا ہے۔ یعنی اے بندو یاد رکھو رزق بڑھاتا اللہ ہی ہے، خدا ہی ہے جس کو بہت زیادہ روزی عطا فرما دی، اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کی رزق میں خوب برکت عطا فرما دی، اللہ ہی ہے جس کو کشادہ رزق عطا فرمائے، اللہ ہی ہے جس کے لیے رزق تنگ کر دے۔ تنگ کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ، کمی کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ، بڑھا کے دینے والا بھی اللہ تعالیٰ۔ اگر تم خدا کی راہ میں کچھ خرچ کرو گے تو خدا تنگی نہیں کرے گا بلکہ خدا کشادہ کر کے تم کو رزق عطا فرمائے۔ رب نے کہا ہے نا، ایمان تو بالکل حق بات ہے، صحیح بات ہے نا، عمل کتنے کرتے ہیں یہی دیکھنا۔ سب کا ایمان ہے اللہ دیتا ہے، رب نے قرآن میں کہہ دیا تو بالکل حق بات ہے، لیکن ہم عمل کرتے ہیں کیا؟ اگر ہاں تو سلام ہے آپ کو، لیکن اگر نہیں تو عمل پہ دنیا میں آئیے۔ ساری دنیا جانتی ہے نماز پڑھنے کی بے شمار برکتیں ہیں، لیکن دنیا کے کتنے مسلمان نماز پڑھتے ہیں؟ عمل جب تک نہیں ہوگا یوں سمجھے کہ آپ پورے کاغذ کی طرح ہیں، اس لیے عمل کو دنیا میں قدم رکھیے۔ خدا نے جس کو مال دیا ہے اس پر لازم ہے کہ زکوٰۃ دے، نہیں دے کر نقصان کتنا بڑا ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ جناب ابو ہریرہ کی روایت، میں حدیث کے الفاظ پڑھ دیتا ہوں۔ عن ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یکون کنز احدکم یوم القیامۃ شجاعا اقرع یفر منہ صاحبہ وهو يطلبه حتى يلقمه اصابعه۔ یہ نبی کا فرمان ہے، یہ حدیث شریف ہے،
اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یکون کنز احدکم یوم القیامت شجاعا اقرا، تمہارا مال قیامت کے دن گنج سانپ کی شکل میں آئے گا، یعنی وہ جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیا، جمع کر کے تو رکھا، اسی کو کنز کہا جاتا ہے۔ وہ مال جس کو جمع کر کے رکھا جائے مگر زکوٰۃ نہ دیا جائے وہ کنز ہے، اس کے لیے وبال ہے۔ نبی فرماتے ہیں قرآن میں بھی ہے اور یہ حدیث میں بھی ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ یہ کنز، یہ خزانہ تمہارا کل قیامت کے دن گنجا سانپ بن کر کے تمہارے سامنے آئے، پھر کیا ہوگا؟ نبی فرماتے ہیں کہ یفر منہ صاحبہ، وہی خزانہ والا اس گنجے سانپ کو دیکھے گا جو بھاگے گا اس سے، اس سانپ سے دور بھاگے گا۔ نبی فرماتے وہ وَيَطْلُبُهُ، اور وہ خزانہ جو سانپ کی شکل میں ہے اس کو ڈھونڈتا پھرے گا حتیٰ کہ پالے گا اسے، تب کیا ہوگا؟ حتیٰ يُلْقِمُهُ عَصَابُهُ، پھر وہی گنجا سانپ، وہی خزانہ جو سانپ کی شکل میں سانپ بن کر کے آئے گا اس کو پکڑے گا یہاں تک کہ ان کی انگلیوں کو چبانا شروع کر دے گا۔ یہ ان کی سزا ہوگی جن کو خدا نے مال تو دیا مگر مال کی زکوٰۃ نہیں نکالا ہے۔ زکوٰۃ نہ نکالنے والوں کی سزا یہی ہے، وہی مال جو محبت میں جمع کر کے رکھتا ہے قیامت کے دن وہ مال سانپ بن کر کے ان کی انگلیوں کو چباتا پھرے گا، کھاتا رہے گا، ڈستا رہے گا اور وہ بندہ چیختا رہے گا مگر زکوٰۃ نہیں دیا تھا اس لیے قیامت کے دن عذاب میں گرفتار ہے۔ اس لیے خدا نے مال دیا ہے نا تو زکوٰۃ نکالیں، اللہ اس کی برکتیں بھی عطا فرمائے گا۔ زکوٰۃ کا ایک تو مسئلہ ملاحظہ کریں، وہ بندہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے نا، یا 52.5 تولہ چاندی نہیں، آدھا تولہ سونا ہے، 2 تولہ چاندی ہے، کچھ پیسہ جمع ہے، یہ سب مل کر کے 52.5 تولہ چاندی کے برابر قیمت ہو سکتی ہے۔ میں نے کل ہی پوچھا آج کے زمانے میں سونا کی جو قیمت ہے نا، 1 تولہ سونا کی قیمت آج 65,000 ہے اور 1 تولہ چاندی کی قیمت ہے 750 روپے۔ ملٹی پلے کریں گے، ذرا کریں ملٹی پلے کرے، آئے گا 52.5 750 روپے انٹو 52.5 نہیں آتا ہے، نہیں ہے۔ میں آپ کو کر کے دیکھوں، درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیہ۔ 52 5.5 ملٹی پلے 750 روپے، یہ دیکھیں 39,375 لگ بھگ 40,000 روپے، صحیح ہے۔ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت آج کے زمانے میں 39,375 روپیہ ہوتا ہے، 39,340 مان لیجیے کم سے قریب ہے نا، یا 39.5 مان لیجیے، 39,000 نا، 39,500 روپے مان لیجیے۔ اتنا پیسہ جن کے پاس ہے آج کے زمانے میں، اس پہ قرضہ نہیں ہے اور اتنا پیسہ موجود ہے، یا اتنا پیسہ تو نہیں مگر آدھا تولہ سونا ہے گلے میں پہننے کے لیے، نکان میں پہننے کے لیے، چاہے اس کا مالک عورت ہو یا اس کا مالک مرد ہو، ہے نا۔ اگر اتنے دام کی چیزیں سونا چاندی ملا کر کے دونوں اگر ہے تو اس مسلمان پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب وہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا، اس کو خود کو زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ کوئی اگر ایسی عورت ہے جس کے پاس گلے میں ہے، کان میں ہے اور 1 تولہ سونا ہے، کچھ پیسہ ان کے پاس مزید ہے، 1 تولہ سونے کی قیمت آج کے زمانے میں 65,000 65,000 روپیہ ہے، تو جن کے پاس 1 تولہ سونا ہے وہ 40 کے اوپر کا پیسہ ہوتا ہے۔ تو اگر جن کے پاس 1 تولہ سونا یا کچھ پیسہ رقم 1,000 روپیہ مزید ان کے پاس ہے تو اس مسلمان پر زکوٰۃ فرض ہے، اس کو اپنی مالوں کے زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ اب چاہے وہ مجبور ہو، ہماری نظر کے سامنے اس کا کوئی ہو نہ ہو، مان لی کوئی بیوہ ہے، شوہر نہیں، بچہ وچہ کوئی نہیں، مگر ان کے پاس 1 تولہ سونا ہے، کچھ پیسہ جمع ہے، اب اس نے بھی اس کا کوئی نہیں، بیوہ ہے، شوہر نہیں، اس کو زکوٰۃ نہیں، اگر ان کے پاس 1 تولہ سونا اور کچھ پیسہ موجود ہے، آدھا تولہ سونا، کچھ چاندی اور کچھ پیسہ ہے، اور جن کی قیمت سب ملا کر کے 40,000 تک پہنچتی ہے تو ان کو زکوٰۃ دینا لازم ہے۔ وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتے، ان کو زکوٰۃ خود دینا۔ اس لیے محسوس کیجئے اور معلوم کر کے سمجھیے کہ ہمیں دنیا کی زندگی میں عمل کرنا ہے۔ زکوٰۃ نہیں دینے کا نقصان بہت بڑا ہے، زکوٰۃ دینے کا فائدہ ہے۔ جس مسلمان کے پاس ابھی کچھ نہیں ہے مگر LIC کے نام پر پیسہ جمع ہے، بینک میں پیسہ جمع ہے،
یا کہیں اور کوئی اسکیم وغیرہ جس میں پیسہ جمع کر کے رکھا ہے، ابھی کچھ نہیں مگر پیسہ جمع ان کے پاس ہے، ان کے پاس 1 لاکھ ہے، 50,000 روپے جمع اگر ان کے پاس ہے، کوئی قرضہ وغیرہ نہیں ہے، تو ان پر زکوٰۃ فرض ہے، انہیں زکوٰۃ دینا پڑے گا، نہیں دے گا گنہگار ہوگا۔ اچھا ایک بات اور سن لیجئے، جن کے پاس پچھلے رمضان کو پیسہ تھا، رمضان آ گیا، پیسہ موجود ہے، ابھی زکوٰۃ نہیں نکال رہا ہے، 2 مہینہ لیٹ کر دیا، تو علماء فرماتے ہیں کہ جو زکوٰۃ دینے میں جتنی دیر کرے گا اتنا گناہ ہوگا۔ ایک بات اور سن لیجیے، مسلمانوں یہ سمجھ لیا کہ رمضان تو رمضانی زکوٰۃ فرض ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس محرم میں پیسہ تھا اور بندہ محرم کے آتے ہوئے صاحب مال ہو گیا، محرم کے مہینے میں مال آیا اور پھر محرم آتے آتے مال اتنا ہے، 1 سال ہو گیا محرم میں، تو اس پر لازم ہے کہ محرم ہی میں زکوٰۃ نکالے، اور رمضان کا انتظار نہ کرے، جتنا انتظار کرے گا گنہگار ہوگا۔ اس رمضان ضروری نہیں ہے، ہاں یہ اور بات ہے کہ کسی پر محرم میں زکوٰۃ فرض ہوتا ہے مگر ابھی محرم آیا نہیں اور ابھی نکال رہا ہے، تو اللہ ثواب عظیم عطا فرمائے گا۔ پیشگی اگر ادا کرتا ہے، پہلے ہی سے اگر ادا کر لیتا ہے تو ثواب خدا عطا فرمائے گا، یہ اچھا ہے، لیکن لیٹ کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مسئلہ روزہ توڑنے کے لیے ملاحظہ فرما لیں، کوئی بندہ روزے دار ہے اور اس کو یاد ہے کہ میں روزہ ہوں، مگر جان بوجھ کر کے وضو کر کے گھرگرا کر لیا، یہ روزہ ہے مگر پھر بھی کلی کرتے کرتے گھرگرا کر لیا، اگر پانی کا 1 قطرہ حلق کے نیچے اتر گیا روزہ ٹوٹ جائے گا اس کا۔ اگر بھولے سے ایسا ہے تب تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن یاد ہے مگر پھر بھی گھرگرا کر رہا ہے اور 1 قطرہ پانی اتر گیا گلے کے نیچے، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بھول کر کے کھانے پینے جمع کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن جان بوجھ کے بیوی سے ہم بستری کرے گا روزہ رکھ کر کے ٹوٹ جائے گا۔ ایسی جو انسان معاذ اللہ مشتزنی کرتا ہے روزہ رکھ کر کے، اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں بندہ رات دن کو سویا، ابھی جا کے سو جائے گا، لیکن خواب دیکھا اور خواب میں احتلام ہو گیا، جس کو رات میں نائٹ فیل کہتے ہیں، دن میں احتلام ہو گیا، تو اگر احتلام ہو جائے، احتلام ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، مشتزنی کرے گا، مٹھ مار کے کرے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے۔ الفاتحہ۔